ملتان جنوبی پنجاب کا سب سے قدیم اور بڑا شہر ہے۔ یہ اس علاقے کا صدیوں سے سیاسی اور عسکری مرکز بھی ہے۔ قدیم تواریخ میں ملتان ایک ایسے ترقی یافتہ اور اہم شہر کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ لاہور جس کی نواح میں ایک غیر نمایاں شہر تھا، پھر آہستہ آہستہ لاہور کی اہمیت بڑھتی گئی۔ پہلے حملہ آور بلوچستان کے راستے برصغیر میں آتے تھے تو راستے میں ملتان ایک دفاعی مرکز کے طور پر ایک مضبوط شہر سمجھا جاتا تھا، جس کی جگہ بعد ازاں افغانستان سے دہلی کی طرف جانے والے لشکروں کے باعث لاہور نے لے لی۔ جنوبی پنجاب سے نواب مشتاق گرمانی، میاں ممتاز دولتانہ، فاروق لغاری، نواب صادق حسین قریشی، غلام مصطفیٰ کھر، مخدوم سجاد حسین قریشی اور سید یوسف رضا گیلانی صوبہ پنجاب اور مرکز میں اقتدار کے سنگھاسن پر مسند آرا رہے، لیکن افسوس کہ ملتان اور جنوبی پنجاب میں وہ تعمیر و ترقی نہ ہو سکی جو اس کا حق تھا، اور اسے حق سے جہاں دوسروں نے محروم رکھا، وہیں اس وسیب سے تعلق رکھنے والوں نے بھی لاہور اور اسلام آباد جا کر اس سے آنکھیں پھیر لیں۔ صدر فاروق لغاری نے ڈیرہ غازی خان میں ایئرپورٹ بنوایا تو وہ بنیادی طور پر ڈیرہ غازی خان کا کم اور سردار فاروق لغاری کا ذاتی ایئرپورٹ زیادہ تھا کہ اس ایئرپورٹ کا ڈیرہ غازی خان شہر سے اور فاروق لغاری کی ذاتی رہائش گاہ واقعہ چوٹی زیری سے فاصلہ تقریباً برابر تھا۔ اگر پہاڑی علاقے کی مجبوری نہ ہوتی تو فاروق لغاری یہ ایئرپورٹ واقعتاً چوٹی زیری میں ہی بنوا لیتے، مگر رن وے کے لیے درکار سیدھی زمین کی عدم دستیابی کی مجبوری کے باعث یہ ایئرپورٹ چوٹی زیری سے 25 کلومیٹر دور بنانا پڑا۔ یاد رہے کہ یہ ایئرپورٹ جس جگہ بنایا گیا وہاں زیر زمین پانی کڑوا ہے اور پینے کے لیے پانی ڈیرہ غازی خان شہر سے ٹینکر کے ذریعے ایئرپورٹ پہنچایا جاتا ہے۔ ایئرپورٹ کے لیے شہر کے ساتھ میسر زمین کے باوجود یہاں کے رہائشیوں کو 25 کلومیٹر دور ایئرپورٹ پر جانا پڑتا ہے۔ ملتان شہر میں سید یوسف رضا گیلانی نے کافی پروجیکٹس مکمل کروائے، تاہم اگر ان پروجیکٹس کو خالصتاً میرٹ پر بنایا جاتا تو اتنے ہی فنڈز کے ساتھ اس سے کہیں بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے تھے، مگر ہمارے ہاں فائدہ اٹھانے والی پارٹیاں اصل پروجیکٹ کی ساری شکل تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں، اور یہ پروجیکٹ جب پایہ تکمیل کو پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے مستفید ہونے والوں میں عوام دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ ٹھیکیدار ٹائپ ہواری اور دوست پہلے نمبر پر ہے۔ کلمہ چوک والے فلائی اوور اور نشتر چوک والے فلائی اوور کی تعمیر کے دوران اگر تب کے کمشنر ملتان کے عزیزوں اور یوسف رضا گیلانی کے دوستوں کے ہوٹل کو متاثر ہونے سے بچانے کا مسئلہ درپیش نہ ہوتا تو یہ دونوں پروجیکٹس نسبتاً کم پیسوں میں اس سے کہیں بہتر انداز میں بن سکتے تھے۔ نشتر اسپتال جانے والا فلائی اوور اس ہوٹل کو بچانے کے لیے سنگل لین کر دیا گیا، اور کلمہ چوک والا فلائی اوور خانیوال روڈ کے اوپر سے گزارنے کی بجائے کچہری چوک والے فلائی اوور کو سیدھا آگے لے جایا جاتا تو مخلوق خدا کو آسانی بھی ہوتی اور پیسے بھی کم لگتے، مگر افراد کا مفاد اجتماعی مفاد پر بازی لے گیا، اور اب عالم یہ ہے کہ نواں شہر سے کچہری چوک جانے کے لیے اور کچہری چوک سے MDA چوک کی طرف جانے کے لیے بھول بھلائیاں ٹائپ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اور بندہ آسانی کے بجائے ایک گورکھ دھندے میں پھنس جاتا ہے۔ ہمارے پیارے شاہ محمود قریشی کے والد گرامی مخدوم سجاد حسین قریشی جب گورنر پنجاب تھے تو میری یادداشت کے مطابق انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ چوک دولت گیٹ کی کشادگی تھا، اور اللہ مجھے بدگمانی پر معاف کرے، انہوں نے یہ بھی شاید اس لیے کروایا کہ گھر سے نکل کر شہر کی طرف جاتے ہوئے انہیں سب سے پہلا یہی چوک پڑتا تھا اور یہیں ان کی گاڑی پھنستی تھی۔ شاہ محمود قریشی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی طرف سے اقتدار کا حصہ رہے، تاہم ان کے کریڈٹ پر میری یادداشت کے مطابق صرف ایک بڑا پروجیکٹ ہے، اور وہ ملتان آرٹس کونسل کی تعمیر ہے جو انہوں نے تب کروائی جب وہ پنجاب کے صوبائی وزیر تھے۔ 1985 کے بعد لے دے کر اس بار انہوں نے ولایت آباد کالونی کے قریب فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پرانے سٹورز کی جگہ پر جنوبی پنجاب کو ملنے والے 3 مدر اینڈ کیئر ہسپتالوں میں سے ایک کی تعمیر شروع کروائی ہے۔ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو ملتان کی خدمت کرنے میں اگر کسی غیر ملتانی کا کردار سب سے نمایاں ہے تو وہ چوہدری پرویز الہی تھے۔ اللہ جانے اس بار ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے، تاہم اپنی پہلی حکومت کے دوران چوہدری پرویز الہی نے ملتان میں کئی بڑے پروجیکٹس پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ ان میں سب سے نمایاں اور اس پورے خطے کے لیے باعث رحمت ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تھا، جس کا نام بعد ازاں چوہدری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کر دیا گیا، اور اسی بدعت کو مزید ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان میں بننے والے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کا نام بھی اپنے والد سردار فتح محمد بزدار کے نام پر رکھ دیا۔ ہمارے ہاں اچھی روایت فروغ پائیں یا نہ پائیں، مگر بری روایت کسی متعدی مرض کی مانند پھیلتی ہیں۔ چوہدری پرویز الہی نے جہاں پنجاب کے بڑے شہروں میں ٹریفک وارڈنز پر مشتمل ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ سٹی ٹریفک پولیس کا نظام وضع کیا، وہیں ہائی وے پیٹرولنگ اور 1122 جیسے صوبائی سطح کے محکمے بھی بنائے، تاہم صرف ملتان کی حد تک انہوں نے کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کے علاوہ نشتر کالج آف ڈینٹسٹری کو ایک علیحدہ انسٹیٹیوٹ بنا کر ایک مکمل پرپس بلڈنگ عمارت میں منتقل کیا۔ ملتان میں اٹلی کی حکومت کے تعاون سے ایک برن ہسپتال بنایا جو اس خطے کا اپنی نوعیت کا پہلا اور اکلوتا ہسپتال ہے۔ اس کے علاوہ ملتان میں
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کی نئی عمارت بنوائی اور بچوں کے اسپتال کو اپ گریڈ کر کے چلڈرن کمپلیکس میں بدل دیا۔ صحت عامہ کے لیے ان 5 بڑے پروجیکٹس کے علاوہ ملتان جنرل بس اسٹینڈ کی ساری توسیع ان کے زمانے میں ہوئی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو چودھری پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اہل ملتان کے لیے جتنے کام کیے ہیں اتنے کام تو ملتان سے تعلق رکھنے والے اہل اقتدار نے نہیں کیے۔ ہاں، یاد آیا، سید یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں ایئر یونیورسٹی کا کیمپس بنا کر جہاں اپنے اجداد کی تعلیمی خدمت کے کام کو آگے بڑھایا، وہیں ذکریہ یونیورسٹی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے غیر ملکی یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپس بھی دیے۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد ذکریہ یونیورسٹی کو اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے مالی معاونت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کے زمانے میں ملتان سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو دی گئی 1 ارب روپے کی مشینری اب تک کام آتی رہی ہے، اور اب یہ عالم ہے کہ اس مشینری کی مرمت کے لیے کمپنی کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اٹلی کے ساتھ مل کر جہاں انہوں نے ملتان اندرون شہر اور قدیمی حرم دروازے کی تزئین و آرائش کروائی، وہیں اٹلی کے پیسوں سے اپنے جد امجد حضرت موسیٰ پاک کے دربار کی پارکنگ بنوائی اور مریدوں کی آسانی کے لیے راستہ کشادہ کروایا۔ لیکن بہرحال اس سے مخلوق خدا کو بھی آسانی ہوئی۔ دہلی گیٹ تا پاک گیٹ، شہر پناہ کی قدیمی فصیل کا یہ حصہ اس کی اصل صورت میں بحال کروایا۔ اس حصے کو جمالیاتی طور پر نئی صورت عامر کریم نے دی۔ تاہم اٹلی کے مالی تعاون والے اس پروجیکٹ میں اتنے خانچے لگائے گئے کہ وہ قوم جو اس معاملے میں خود پورے یورپ میں بڑی شہرت رکھتی ہے، اس کا اگلا فیز چھوڑ کر بھاگ گئی۔